روہت بھائی جاگ جاؤ یار, ساڈے نال بھی گل کرو. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو سر. آپ سنائیں, خیریت سے ہیں؟ بہت شکر ہے, بہت شکر ہے. آپ کے دوست بھائی کیسے ہیں؟ دانش وغیرہ سب خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ ہاں جی دانش بھائی بھی ساتھ ہی ہے. میں آپ کو وہی کہنے لگا تھا, انہیں بھی ایڈ کر لیجئے ساتھ میں. کہاں ہے وہ بھائی, میں دیکھ لوں. دیکھیے یوزر نیم کیا ان کا؟ یوزر نیم کیا ان کا؟ سنی سنگھ ہے, سنی سنگھ. السلام علیکم دونوں بھائیوں کو. جی وعلیکم السلام جناب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں, خیریت سے ہیں آپ دونوں؟ جی جی بہت اللہ کا شکر, آپ سے بات ہے. اور سب گھر میں ٹھیک ٹھاک سب؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی آپ دونوں مومن بھائیوں سے ملاقات کر کے. بہت شکر, شکر ہے جناب اللہ کا. اللہ بس آپ کی دعائیں اور آپ کی بس محنت ہے کہ اللہ نے ہمیں شیعہ کیا ہے بھائی. الحمدللہ اور الحمدللہ. کوئی تو وسیلہ نہیں ہے ہمارے ادھر. جی 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 مولا کا کرم, مولا کا کرم. اچھا آقا جان, ایک دو سوال تھے ہمارے, ایک دو میرے اور روہت بھائی کے بھی ہیں. جی سر. تو ایک تو سورہ عصر کے متعلق پوچھنا تھا. جیسے سنیوں کی جو تفسیر ہے اس میں تو ہے کہ جو دعوت ہے وہ فرض ہے, وہ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر میں. جو تواصو بالحق کے مطلب حق کی دعوت دیتے رہنا, یہ ہر مومن پہ فرض ہے یہ؟ یعنی اگر ایسی جگہ پہ آپ جائیں نا کہ آپ کو کوئی اس سے کوئی فساد نہیں ہوگا, اگر آپ جائیں نا کسی ایسی جگہ پہ لوگ آپ کو ماریں گے, لوگ آپ بے عزتی کریں گے, گالی دیں گے, ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے کوئی کیس بنا دیں. مثلا آپ کسی ہندو لڑکے کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں, فرض کرتے ہیں ایسے نا, اس کے گھر والوں کو آپ سے جھگڑا کریں گے, ماریں گے, پیٹیں گے, تو اس صورت میں نہیں. یا ایسے جگہ پہ جائیں کہ وہاں پر کسی بھی قسم کا آپ کو خطرہ ہے, آپ کی جان کو, آپ کی مال کو, یا آپ کی عزت کو, تو اس صورت میں واجب نہیں ہے, بلکہ اس صورت میں آپ خاموش رہیں, کچھ نہ کریں. اور لیکن اگر آپ کسی یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور آپ کسی شخص کو ہدایت دے سکتے ہیں, تو اس کا بہت ثواب, بہت اجر ہے. یہ انسان اگر کر سکتا ہے نا, اگر آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ بھائی شاید میں نہیں کر سکتا, یہ شخص میری بات نہیں مانے گا, یا ایسا آدمی ہے کہ کسی کی بات تو پھر واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, تو اس کے شرائط ہیں, وہ شرائط اگر ہیں تو جی ہاں, اس کا بہت اجر ہے, بہت ثواب ہے. وہ کیونکہ ہر ایک آدمی انسان کا بات بھی نہیں مانتا نا, وہ انسان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے اس آدمی سے بات کرنا ہی فضول ہے, یہ کبھی نہیں مانے گا, تو ایسے لوگوں سے بات کرنا بیکار ہے. یا ایسے جگہ پر آپ ہیں کہ اگر کسی سے بات کریں تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں, وہاں پہ بھی پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے. جی سر بولیں. ٹھیک ہے. اور ایک جناب پردے کے متعلق پوچھنا تھا, جیسے لیڈیز کے لیے جو پردہ حجاب, ایک تو منہ کور کرنا, یہ فرض ہے باہر؟ نہیں, یہ منہ کا نقاب جو ہے نا, چہرے کا نقاب, یہ بالکل شریعت میں مستحب بھی نہیں ہے. یہ کلچر ہے, یہ جو پٹھان وغیرہ کرتے ہیں نا, مثلا بعض لوگ کرتے ہیں, ان میں یہ لوگوں کی رواج ہے. مردوں کو وہ غیرت آ جاتی ہے کہ کوئی ہمارے عورت کے چہرے کو دیکھ لے, تو یہ واجب نہیں ہے. اسلام میں جو واجب ہے کہ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھے, اور یہ بدن کا یہ حصہ جو ہے نا, چھاتی, گردن کے نیچے جہاں پر یہاں چھاتی ہے نا, چھاتی کے اوپر یہاں یہ بھی کور ہونے چاہیے. اس کے علاوہ چہرے پہ جو اس کا میک اپ ہے اس کو چھپانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, چہرے پہ اگر وہ سرما لگاتی ہے, کوئی میک اپ کرتی ہے, وہ چھپانا ضروری ہے. ہاتھ میں چوڑی اگر پہنتی ہے عورت, اس کا چھپانا ضروری نہیں ہے. ہاتھ میں اگر اس کے انگوٹیاں وغیرہ ہیں, چھپانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, نامحرموں سے. اچھا, اور پھر لیکن پیر چھپانا ضروری ہے. پیر جو ہے نا, عورت کی جو پیر ہوتی ہے, اس میں کوئی جراب وغیرہ پہن کے, اگر وہ چپل وغیرہ پہنتی ہے تو جراب پہننی چاہیے اس کو. اس کے علاوہ اگر اس کے کپڑے خوبصورت ہیں, مثلا کوئی عورت ہے, اس کی جو چادر ہے یا اس کی جو قمیص ہے بڑی خوبصورت ہے, اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں اس میں زینت ظاہر ہو سکتی ہیں, عورت کا جو فیشن ہے, اس کا جو زینت ہے ظاہر ہو سکتی ہے ان چیزوں میں. گھر کے اندر جو ہے, گھر کے اندر اس کا جو مثلا سسر ہے کسی عورت کا, یا اس کا چچا ہے, یا اس کے بھائی کا, اس کے شوہر کا بھائی ہے, ان لوگوں کے لیے, شوہر کا بھائی نہیں, سسر کے لیے, اور باپ کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, ان لوگوں کے لیے وہ یہاں تک کھول سکتی ہے, اپنے بازو جو ہے نا, یہاں تک اپنے وہ کھول سکتی ہے, بازو تک کھول سکتی ہے, اور سر وغیرہ بھی کھول سکتی ہے, اور پیر بھی کھول سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن بقیہ اس کو چھپانا ہوگا گھر میں. مثلا اس کا باپ ہے, بھائی ہے, اس کا دوسرے گھر میں افراد ہیں,
ان سے بقیہ چھپانا ضروری ہے، مثلا شلوار پہننا ہوگا یہ وہ، اور اللہ آپ کا بلا کرے چادر پہننا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور اگر اس کے جو آستین ہے چھوٹے ہیں یہاں تک یہ کھول سکتی ہے۔ شوہر کے لیے تو مرد اور عورت شوہر اپنے آپ کو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں فل، اس میں کوئی حجاب نہیں۔ جی سر بولیں۔ اچھا جناب، ایک نا ہمارے لیے تو سیکھنا ہر چیز ہی ماشاءاللہ ضروری ہو گئی اب۔ جیسے نا ایک کوئی شیعہ عالم ہی تھے، پتہ نہیں عالم، آپ سے بات کر رہا ہوں ان کے بھی، وہ بول رہے تھے کہ جیسے جو شراب ہوتی ہے تو اس کا جو جتنی دیر تک اس کا نشہ نہ ہو تب تک وہ حلال رہتی ہے، جیسے 1-2 پیگ تک وہ ٹھیک رہتی ہے، اگر زیادہ نہ، جیسے صحیح بات ہے؟ ایک قطرہ حرام ہے، شراب کا ایک قطرہ حرام ہے، یہ نہیں اگر نشہ ہوتا ہے تو حرام ہے۔ ہم توڑا پئیں گے، پانی ملا کے پئیں گے بھائی، ٹھیک ہے نا، پانی ملا کے پی لو، ٹھیک بھائی ہے۔ اللہ یاری صاحب ایک ہمارے قطرہ لیے نا حرام، بڑا ہاں بہت مشکل ہو گیا ہمارے وہ لیے بھی ہم، جی کرو بات، کرو گل پہ۔ ہمارے لیے یہ ساری چیزیں اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، کیونکہ جو ماشاءاللہ، ہمارے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، جو ہمیں دیکھ کر شروع ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں یہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں، تو اس لیے الحمدللہ ہمارے میں ایسا بالکل کوئی بالکل، آپ لڑکا پوچھ نہیں لیں ہے۔ بھائی، جی آپ جی بالکل یہ نہ سوچیں کہ ہمیں یہاں پہ تھکاوٹ ہوتی ہے یا جی ہمیں مزہ آتا ہے آپ کے سوالات سن کے، تو بالکل آپ پوچھ لیں میرے بھائی، ایک ٹھیک ہے۔ جناب آپ سے پچھلی بار بات ہوئی تھی قرآن کے ریگارڈنگ، تو آپ نے جیسے ابھی بھائی بھی پوچھ رہے تھے کہ قرآن ناقص ہے، تو جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے بولا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام بھی اپنا قرآن لے کے آئے تھے، تو عثمان نے اس قرآن کو نہیں قبول کیا تھا، تو ابو بکر عمر نے۔ اچھا ابو بکر عمر نے، تو ایک بھائی تھے ہمارے، تو وہ بول رہے تھے کہ جب حضرت علی نے جب خلافت پائی تو تب انہوں نے اپنا قرآن کیوں نہیں، مطلب پھر وہ نہ لائے، پھر وہ جو پورا قرآن تھا۔ میں ان کا جواب تم یہ دے دینا بھائی، میں ان کا جواب بخاری سے دے دیتا ہوں، بلکہ پی ڈی ایف دکھا دیتا ہوں، کیونکہ کتاب میں پی ڈی ایف سے زیادہ بہتر۔ اس بھائی کا کہنا تھا کہ ابھی بھی جتنے بھی موجودہ بھی جتنے بھی شیعہ علماء ہیں یا کوئی بھی ہے، کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ قرآن جو ہے ناقص ہے یا کچھ ایسا ہے۔ اس بھائی کو پتہ نہیں ہے کہ شیعہ علماء کیا کہتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، میں اس کو فل پیج کرتا ہوں، واپس آتا ہوں آپ دونوں کی طرف۔ جی 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 جی، یہ معاف کیجیے گا، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی۔ اس کتاب میں ملاحظہ کریں، یہاں پر یہ صفحہ نمبر ہے 1267، اور یہاں پہ یہ حدیث ہے 7169، اس کے نیچے اس سے کچھ بات۔ قال عمر نے کہا لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی، اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن مجید میں اضافہ کیا ہے تو میں آیت الرجم کو اپنے ہاتھ سے قرآن میں لکھتا۔ اچھا، یہ عمر کا عقیدہ تھا کہ آیت الرجم قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس نے وہ چاہتا تھا کہ لکھ دے، لیکن کیا ہوا بھائی، اس نے لکھانے کی کوشش بھی کیا، اس کے شاہد نہیں ملے۔ یہ کتاب الاتقان ہے فی علوم القرآن، عبد الرحمن السیوطی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 83 میں یہاں پر ملاحظہ کریں، ابن اشتح نے مصاحف میں لیث ابن سعد سے روایت کیا ہے کہ ابو بکر نے جب قرآن جمع کرنے کی کوشش کی ہے تو زید ابن ثابت قرآن کو جمع کر رہا تھا، اور لوگ آتے تھے، 2 شاہد لے کے آتے تھے کہ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے، تو زید 2 شاہد کی سن کے قرآن لکھا کرتا تھا۔ اچھا، وَأَنَّ عُمَرْ أَتَى بِآيَةِ الرَّجْمِ فَلَمْ يَكْتُبْهَا لِأَنَّهُ كَانَ وَحْدَهُ، عمر نے آیت الرجم اس زمانے میں لکھوانے، ابو بکر کے زمانے میں قرآن میں لکھوانے کی کوشش کی، لیکن اس کو کوئی شاہد نہیں ملا، کسی نے اس کے لیے شہادت نہیں دی کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، تو زید نے اس لیے اس کو قرآن میں شامل نہیں کیا۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے الفاظ یہ ہیں، آیہ الرجم کے الفاظ کیا ہیں کہ تفسیر امام شافعی ہے، چاپ دار التدمریہ 2006 میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر ہے 555، عمر کی روایت ہے کہ آیہ الرجم کو میں قرآن میں لکھ دیتا، لیکن لوگ منع کرتے ہیں،
کیا کروں کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے. اس کے الفاظ ہیں الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، یہ قرآن کا جز ہے. اچھا اس کی بہت ساری روایات ہیں. عرض یہ ہے کہ عمر نے لکھا کیوں نہیں اس کو، عمر نے اس کو کیوں نہیں لکھا قرآن مجید میں؟ ایک چیز ہے جماعت عمریہ اس کو کہتے ہیں سد ذرائع، سد ذرائع، اس کو الفاظ ذکر تقیہ، تقیہ. سد ذرائع کس کو بولتے ہیں؟ ذرائع بولتے ہیں ایک چیز جو حق ہے، آپ اس کو بجا نہیں لاتے تاکہ وہ ذریعہ نہ بنے کسی فتنے کا، اس کو بولتے ہیں سد ذرائع. یہ مجتہدین کے لسان میں ایک اصطلاح ہے سد ذرائع، کہ آپ شر کے ذریعے کو آپ کاٹ دیتے ہیں. شر ایک فساد پیدا ہوگا، آپ کی بات حق ہے، آپ کا مشن حق ہے، لیکن یہ حق بات حق کام اس سے ایک فتنے کا سبب بنے گا تو آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں. اچھا تو عمر تو کہتا تھا کہ یہ آیہ رجم قرآن کا جز ہے. اگر لوگ نہ کہہ دیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں اس کو لکھ دیتا، تو عمر نے لکھا پھر کیوں نہیں؟ یہ فتح الباری ہے بشرح صحیح البخاری جزء 13 چھاپ دار المعرفہ، صفحہ نمبر ہے 159، ملاحظہ کریں. اس نے ابو بخاری کی وہی حدیث جو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ عمر کہتا ہے کہ اگر لوگ نہ کہتے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے، زیادہ کیا ہے، آیت الرجم کو میں اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا. هذا انه كانت عنده شهادة في آية الرجم انها من القرآن فلم يلحقها بنص المصحف بشهادتي وحده. کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ عمر نے یہ لکھانے کی کوشش کی تھی آیت الرجم قرآن میں، لیکن نہ لکھا سکا کیونکہ اس کے پاس شاہد نہیں تھے. اچھا پھر عمر نے یہ کہا وَأَفْصَحَ فِي الْعِلَّةِ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ، اور عمر نے خود بتا دی کہ بھئی یہ قرآن تیرے نزدیک ناقص ہے، یہ آیت تو تم نے کیوں نہیں لکھا، حکومت بھی تیرے ہاتھ میں. تو اس نے کہا کہ میں لوگوں سے ڈرتا ہوں. لولا ان يقال زاد عمر فی کتاب اللہ، لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے. فَأَشَارَ إِلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَطْعِ الذَّرَائِعِ، تو عمر نے بیان کیا کہ یہ سد ذرائع قطع ذرائع. لئلا تجد حکام السوء سبیلا الى ان يدعو العلم لمن احب له الحکم بشیء، تاکہ یہ ایک طریقہ نہ بن جائے تاکہ جتنے میں اس کے بعد قاضی آئیں گے، جس کے بعد ججز آئیں گے، گورنر آئیں گے، وہ قرآن میں اضافہ نہ کرتے جائیں. اس وجہ سے عمر نے یہ نہیں کیا کہ بھئی ایک فتنے کا سبب، ایک فساد کا سبب ہوگا. تو ان کے اپنے خلیفہ نے، بھائی صاحب ان کے اپنے خلیفہ نے قرآن کی آیت چھپا دی ہے، وہ قرآن میں شامل نہیں کیا ہے تاکہ یہ جو ہے سبب بنے گا کس چیز کا؟ ایک فساد کا. تو اگر یہی آپ اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہہ دیں کہ اہل بیت علیہ السلام قرآن میں ایسی آیات تھیں کہ اس میں شیخین کا کفر تھا، ٹھیک ہے نا، مسلمان برداشت نہ کرتے، یا اس میں ایسے آیات تھیں کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا ذکر، تو لوگ برداشت نہیں، ان نام کے ساتھ 12 امام موجود ہیں تو لوگ مان لیتے، نہ مانتے. ابھی جو ہے قرآن میں آیا موجود ہے کہ تم جب وضو لیتے ہو پیروں کی مسح کرو، یہ لوگ نہیں مانتے. ابھی موجود ہے قرآن میں آئے متعہ موجود ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. نہیں مانتے بھائی، شیعوں کے ضد میں قرآن کے انکار کر دیتے ہیں، شیعوں کے ضد میں پیروں کو دھوئیں گے، قرآن کی آیت کی مخالفت کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مان لیتے ہیں بھائی. اگر عمر کے لیے سد ذرائع کے طور پر فتنہ فساد سے بچنے کے لیے قرآن کی آیات کو چھپانا جائز ہے، تو یہ دوسروں اگر امیر المؤمنین علیہ السلام وہی کام کرے تو نہ کہنا کہ بھئی انہوں نے کیوں کیا. یہ کتاب عمدۃ القاری بشرح صحیح البخاری جلد نمبر 16 چھاپ دار الفکر، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ملاحظہ کریں میرے عزیز، انہوں نے بھی صفحہ نمبر 421 میں یہی بات ذکر کیا. اب دیکھیں کہ عمر نے کہا ہے وَأَفْصَحَ بِالْعِلَّةِ، عمر نے کہا کہ میں قرآن میں اس آیت کو کیوں نہیں لکھتا، اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں زیادہ کیا ہے اور اس کے قطع ذرائع کے طور پر اس سے فسادات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس نے قرآن کو کامل نہیں کیا. اوکے، وہ امید کرتا ہوں کہ کچھ وضاحت ہو گئی ہو. جی حضرت، ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی اب عمر اور ابو بکر کی کوئی ایسی بات کو مطلب کہ وہ نہیں مانتے. اس کا کہنا تھا کہ حضرت علی سے کوئی کول ہو تو وہ آپ دکھا دے تو وہ بہتر. تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا نا، اسی ابو بکر کی خلافت کے وقت کہا تھا، اور ان کا ہر فعل جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوتا تھا، ان کی وصیت سے ہوتا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم ابھی قرآن کو نہیں مانتے میں اس کو لے کے جاؤں گا تو پھر امام عصر علیہ السلام کے آنے تک پھر اس کو نہیں دیکھو گے. انہوں نے حجت تمام کیا تھا اسی وقت، ٹھیک ہے نا. اور پھر ہمیں ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ اس میں ایسی باتیں تھیں کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہ ہوتا.
مسلمان اس کو قبول نہ کرتے, الٹا اہل بیت علیہ السلام کی تکفیر ہوتی ہے, ان کا قتل ہوتا, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو اچھا جناب ایک چیز, جی سر بولیں. پوچھ لو. جناب ایک زکوٰۃ کے لیے پوچھنا تھا کہ ایک ہیں اسکالر گاندھی صاحب ہیں, آپ نے شاید دیکھا ہوگا جی ان کا کوئی کلپ, وہ زکوٰۃ کے ریگارڈنگ بول رہے تھے کہ جو ضرورت میں آ رہی ہیں چیزیں ان پہ زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے. مثلا جیسے کوئی بھی سونے کی چیز ہے اگر استعمال ہو رہی ہے تو اس پہ بھی مطلب زکوٰۃ مطلب کہ دینا ضروری نہیں ہے, یا گھر ہے یا گاڑیاں ہیں جو استعمال میں ہو رہی ہیں ان پہ زکوٰۃ دینا بول رہے تھے کہ جائز نہیں, مطلب فرض نہیں ہے اس پہ. ان چیزوں پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے, جیسے مثلا گولڈ آپ نے رکھا ہے سیونگ کے لیے, اس پہ دینا وہ بول رہے تھے. دیکھیں وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں, فضول کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ گولڈ وغیرہ جو بہت بڑی تعداد میں ہو نا, وہ سکے ہوں, اور ہر گولڈ پہ نہیں ہوتا, وہ اس کا وہ گولڈ کے سکے آپ کے پاس اگر ہو, کوئنز ہوں, اور وہ بڑی تعداد میں ہو, اب اس کا نصاب میرے ذہن میں نہیں ہے, 40 سکے ہیں, 40 گولڈ, اس کا وزن بھی اتنا ہو, ٹھیک ہے نا, اور ہر ایک کا وزن جو ہو 1 دینار جتنا ہو, ٹھیک ہے. وہ اس کا دینار کا جو وزن ہوتا تھا, اللہ آپ ابھی میرے ذہن میں چلا گیا ہے, وہ شاید کوئی 5 گرام ہے یا اس سے اوپر ہے, اس طرح. تو جب تک یہ نہیں ہوگا نا تو آپ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ دیکھیں جو عورت کی جو زیور آلات ہیں, عورت مثلا وہ سونے کی وہ پہنتی ہے, اس کے گلے میں جو ہوتا ہے نا ہار وغیرہ, چین ہوتی ہے, چوری ہوتی ہے, کان میں ہوتا ہے نا, کنگن ہوتے ہیں, انگوٹھی ہوتی ہے, یہ چیزیں تو سکے ہیں نہیں, ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, ان پہ زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں ہے. سکہ سمجھتے ہیں نا, کوئن, پرانے زمانے میں دیکھیں کاروبار جب ہوتا تھا نا, وہ نوٹ کرنسی تو ہوتا ہی نہیں. پرانے زمانے میں کاروبار ہوتا تھا, یا تو چاندی کے سکے ہوتے تھے یا وہ گولڈ کے سکے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور یہ گولڈ کے سکے 4-5 تو ہر اکثر لوگوں کے پاس ہوتا تھا, بھائی انہوں نے کچھ سامان خریدنی ہو. یہ بڑی تعداد میں جس کے پاس 100 سکے ہوں, یہ کم لوگوں کے پاس ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. اگر کسی شخص کے پاس اتنے سکے جمع ہو جائیں تو پھر اس سے اس نے زکوٰۃ نکال دینی ہے. یا چاندی کے سکے اتنے جمع ہو جائیں, یہ ہمارے گھروں میں جو ہمارے بہنوں کے پاس, ماؤں کے پاس جو چاندی اور سکہ ہے, یہ تو چاندی اور گولڈ ہے, یہ تو سکہ ہے نہیں ہے بھائی. اگر سکے اس میں لگتے بھی ہیں نا, وہ چھوٹے چھوٹے سکے ہوتے ہیں جو دینار کے وزن کے نہیں ہوتے, اور وہ بعض ہوتے ہیں نا, بعض لوگوں کے پاس ہار ہوتا ہے اس میں سکے لگے ہوتے ہیں نا, وہ برطانیہ کا کوئی سکہ لگا دیتا ہے, شاید ہندوستان میں بھی رواج ہے, نہیں رواج, جی وہ بعض لوگ لگاتے ہیں نا, وہ الگ ڈیزائن, لیکن وہ کم ہوتا ہے, وہ اس کا وزن بھی کم ہوتا ہے, وہ کم ہوتا ہے وہ لیکن اصل جو زکوٰۃ ہوتا ہے, زکوٰۃ صرف کس پہ واجب ہے, سکوں پہ واجب ہے. یہ گولڈ آپ کسی اور صورت میں گھر میں رکھیں نا, عورت کی چوڑی ہے, کنگر ہے, پتہ نہیں وہ ہار ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتا بھائی. اور گھر وغیرہ پہ اگر ایک سے زائد گھر پہ زکوٰۃ ہوتا ہی نہیں, پراپرٹی پہ نہیں ہے زکوٰۃ. کن چیزوں میں؟ گندم کا, اگر آپ کے پاس اتنی پیداوار ہے نا گندم کی, بہت بڑی تعداد ہے, اس میں جب کاشت جمع ہو جاتا ہے نا, اب وہ وزن میں آپ کو بتاؤں گا, ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. یا مثلا گندم پہ ہوتا ہے, چاول پہ نہیں ہوتا, گندم پہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کشمش پہ ہوتا ہے, کشمش سمجھتے ہیں نا, کشمش بولتے ہو تم لوگ, جی کشمش کے, کھجور ہوتا ہے, کھجور کے ایک بہت بڑی تعداد ہو, اگر آپ کھجور کا وہ کاشتکاری کرتے ہیں, وہ اگر بہت تعداد, جب کاشت اس کا نکل جاتا ہے, اس کی اتنی تعداد ہو, تو اس میں سے ایک حصہ زکوٰۃ ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے جس کے پاس اتنی تعداد میں 40 یا 40 سے زیادہ اس کے پاس کیا ہو, اونٹ ہو. ہر چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. ان کے اسلام میں یہ ہے, لیکن پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ خلفاء کو برحالت ٹیکس لینی تھی نا, خلفاء نے کیا گورنمنٹ نے ٹیکس لینا تھا, تو ان کے شریعت میں وہ سب پہ انہوں نے لگا دیا بھائی. اپنے علماء کو پیسے دے کر علماء سے انہوں نے فتوے لے لیے پرانے زمانے ہی سے, کیونکہ گورنمنٹ کو انہوں نے لوگوں سے ٹیکس, انہوں نے ہر جس چیز شریعت میں اس کی زکوٰۃ تھی نہیں, ان کے فقہ میں ہے کہ اس پہ زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے, ان کے مختلف حکومتوں نے لوگوں سے زکوٰۃ نکلوانے تھے, ٹیکس نکلوانے تھے. پیسہ ہے وہ نوٹ کرنسی, اس سے زکوٰۃ, چاند, یہ بھائی جس زمین ہے جو بھی چیزوں سے زکوٰۃ لیتے تھے نا. غامدی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا, وہ اسی فقہ کے متعلق کہہ رہے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کا فقہ نہیں ہے, یہ جماعت عمریہ کا فقہ ہے, جو خلفاء نے اپنی مفاد میں لکھا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ٹیکس لیا جائے. جی وہ کہتے ہیں نا جناب سارا یوں. مزید سوال ہے جی جناب, ایک چیز پوچھنی تھی. اگر کوئی بندہ کہے کہ مطلب میں اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہوں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہوں. بٹ آگے وہ بولتا ہے کہ میں مطلب اہل بیت سے کوئی نفرت نہیں کرتا, مطلب ان سے کوئی بغض نہیں ہے, بٹ میں یہاں تک ہی سیمت ہوں. تو اس بندے کا کیا پھر؟ وہ مسلمان ہے, وہ مسلمان ہے, وہ ہمارا بھائی ہے. وہ دیکھا ابھی اس کو پتہ نہیں چلا, انشاءاللہ اس کو پتہ چل جائے گا, ہدایت ہوگی. اس سے محبت کرنی چاہیے, پیار کرنی چاہیے, اس کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے. دیکھیں ہر شخص کو ہر چیز پتہ نہیں ہوتا نا. وہ آگے جا کر انشاءاللہ وہ جب اس کو مزید باتیں پتہ ہوں گی نا, ہر چیز کو ایک دفعہ سمجھنا لوگوں کے لیے میسر نہیں ہوتا, آسان نہیں ہوتا. تو آگے جا کر انشاءاللہ اس کو پتہ ہوگا, پتہ چل جائے گا نا. آگے جا کر آپ دعا کریں کہ ایسے لوگوں کو آگے جا کر پتہ چل جائے. ابھی اگر وہ شہادتین پڑھتا ہے تو مسلمان ہے, ہمارا بھائی ہے. ٹھیک ہے جناب, ایک لاسٹ ہی تھا بس, تھوڑا سا مختصر دا جواب دیجیے. جی سر, جی سر. جیسے کسی کے بچہ ہے تو وہ دودھ پلاتی لیڈی, تو اس کے لیے روزہ فرض ہے یا کیسے؟ تو اگر بچے کے لیے دودھ دیتی ہے نا, اگر کوئی عورت اپنے بچے کو یا بچی کو دودھ دیتی ہے اور اگر وہ دودھ نہ دے تو بچے کے لیے وہ ضرر ہے, بچے کے لیے نقصان. جی مشکل آتی جی. ہاں مشکل ہے جی. تو اگر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی پاؤڈر کا دودھ یا گائے کا دودھ, بکری کا دودھ یا کوئی چاول وغیرہ اس کو کھلا دے نا بچے کو, وہ بھی تو کھاتے ہیں نا, تو پھر تو روزہ رکھنا ضروری ہے. اس کے دودھ کم دے دو بھائی, صبح دودھ دے دو, دوپہر سے پیر کو کیا دے دو, اس کو دوسرا جو کھانا ملتا ہے نا, یا دودھ وغیرہ گائے کا دودھ پلا دو. لیکن اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ یہ چیزیں نہیں کھا سکتا, اور دوسرا ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی وہ بیچارہ کھاتا نہیں ہے نا, پیتا نہیں وہ بچہ. اور عورت جو ہے, بعض عورتیں ہوتی ہیں نا تو ان کو پرواہ نہیں ہوتا, میں نے ایسے عورتوں کو دیکھا ہے, وہ بچے کو دودھ پلاتی بھی ہیں, روزہ بھی رکھتی ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہوتا. لیکن بعض عورتیں اس طرح نہیں کر سکتی نا, ان کے لیے مشکل ہے. اگر دودھ پلا دے بچی کو تو روزہ نہیں رکھ سکتی. تو ایسے صورت میں تو پھر جائز ہے کہ وہ اپنی روزہ نہ رکھیں, لیکن رمضان کے بعد پھر قضا کرنا ہوگا. وہ کوشش کرے اپنے حد سے کہ بچے کو دودھ وہ کوئی اور غذا کھلا دے نا, کوئی اور کھانا. اگر نہیں ہو سکتا, بچے کا نقصان ہوگا, تو پھر نہیں, بچے کو وہ اپنی دودھ پلائے گی. پھر رمضان کے بعد 6, 7, 8 مہینوں کے بعد بچہ بڑا ہوگا اس وقت تک, تو اس وقت انشاءاللہ وہ روزہ رکھے گی. اوکے جناب, اللہ تعالیٰ. جناب جی سر بولیں. جناب میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے شیعہ میں ہے کہ مہاراجہ سسٹم ہے, تو یہ کوئی اس کے لیے ہمیں کچھ حدیث میں ملتا ہے کہ ایسا مہاراجہ کون سا مہاراجہ سسٹم ہے؟ مہاراجے نہیں, مہاراجے ایسے یہ مہاراجے ہیں, بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ مہاراجے ہیں, انہی کی طرح ہے, یہ ان کا مافیا ہے. یہ مہاراجوں, یہ مافیا سسٹم ہے, یہ حدیث سسٹم نہیں ہے, مافیا سسٹم ہے, یہ سب من گھڑت. وہی پوچھنا تھا کیونکہ وہ مہاراجے تھا نا, کہ انہوں نے بولا تھا کہ جتنے مہاراجے ہیں ابھی, وہ مطلب کہ ایسی باتیں کوئی بھی نہیں کرتا جو اللہ جاری صاحب کرتے ہیں, وہ تو مطلب پکا کچھ انہوں نے شیعوں کو ایسا بیوقوف بنایا ہے, شیعہ نوجوانوں کو, شیعہ بزنس مین کو, اور شیعہ طالب علموں کو. یہ مراجع کا سسٹم جو ہے نا, بالکل ایک جاہلانہ, ایک بدعت, نہ اللہ کی جانب سے, نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے. انہوں نے بالکل اپنا امپائر بنا دیا, بادشاہی بنا دی, شیعوں پہ بادشاہی کر رہے ہیں, سب مفت میں, سب جھوٹ پہ, سب فراڈ, اور دین کی خدمت کرتے نہیں. یہ ہے ادھر انہوں نے عمری جماعت نے بنا رکھے ہیں, علماء جو اپنے بنا رکھے ہیں ادھر. مثلا کوئی پیر ہوتا ہے نا آپ کے ادھر, وہاں ان کے پاس پیری مرشدی ہوتے ہیں نا, وہ سب فراڈ ہے. جی ہمارے ہاں یہ بھی سسٹم ہے, یہ مراجع ایک طرح کے پیر ہیں, مہاراجے ہیں. یہ سب یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے حکم نہیں ہے. انہوں نے ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے ایک سسٹم بنا دیا ہے بھائی, اس کو چھوڑنے کو تیار بھی نہیں. کوئی ان کی مخالفت کرے نا, کہتے وہ ایک کافر ہے, ایجنٹ ہے. ان کے علاوہ اللہ آپ کو عزت. جی شکریہ, بہت شکریہ جناب. آپ نے روزہ رکھا ہے, آپ نے بہت محنت کر رہے ہیں, اللہ آپ کا, میں آپ کا خادم, اللہ آپ ہمارے بھائی, آپ دونوں کو دیکھ کر ہر دفعہ ہمیں بہت خوشی ہوتی. بھائیوں کو سلام کیجیے گا. تھینک یو, علیکم السلام. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف